گھر سے چل پڑا، کہتا ہوا چلا ان کان دین جدی لم یستقم بقتلی الا بقتلی یا سیوف حسین، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو یہ تلواروں آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کیا تاریخ ہو گئی؟ فاطمہ کا چاند کربلا کے ریگستان میں آ گئے۔ وہ قافلہ جو تلاش مقتل میں چل رہا تھا، تلاش مقتل میں چلنے والا قافلہ بہن کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ظاہر ہے کہ حضرت حسین کو رونے والیوں میں پردے میں بیٹھی ہماری بیٹیاں، مائیں بہنیں، یہ فکرہ خاص طور پر ان کے لیے کہتا ہوں، جیسے کربلا میں آئے تو مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا اور وہ مٹی محمل تک پہنچی۔ زینب عالیہ نے تڑپ کے کہا حسین حسین بھیا جتنی جلدی ہو سکے یہ زمین چھوڑ دے، مجھے اس کی مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی۔ تیرے خون کی خوشبو آ رہی۔ سواریاں بدلی، کوئی سواری چل نہیں رہی میرے مولا کی۔ کہنے لگے بھیا عباس بستی کے لوگوں کو بلانا۔ بستی کے بڑے بوڑھے آ کر کھڑے ہو گئے، سلام کیا، کہنے لگے اس جگہ کا کیا نام ہے؟ ایک کی آواز آئی نینوا، میر انیس کا مل، اور تیسرا آقا نے اسے خریدا تھا بنو اسد سے، انہوں نے توفتن دینے کی کوشش کی تھی، امام نے کہا نہیں اس کی قیمت بتاؤ، قیمت بتاؤ۔ 60,000 دینار بہن اور بھائی نے مل کر دیے، آدھی قیمت اسرار کر کے بہن نے دی، آدھی قیمت بھائی نے دی، لیکن نام نہ حسین کے ہوا نہ بی بی زینب کے، دونوں نے اپنا اپنا حصہ علی اکبر کے نام کرا دی۔ اس لیے اس زمین کو کہتے ہیں جاگیر علی اکبر۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، حسین کی ماں تمہیں آباد رکھے، غریب کے غم میں رونے والوں کو خدا دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، خدا شیعہ سنی مسلمانوں کو سلامت رکھے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، جو حاجتیں پوری کرے، منتیں پوری کرے، مرادیں پوری کرے، آمین کہنے والوں کو خدا دعاؤں کی قبولیت دے، آمین، رونے والوں کو جو حسین کے غم میں روتے خدا دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ میرے مولا نے اپنے نام کرانے کی بجائے علی اکبر کے نام کی، اور علی اکبر نے واپس بنو اسد کو کھپا کر دی اور کہا دیکھو جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا تمہارا شمار رونے رلانے، جو بے قرار ہو کے فاطمہ کے بچے کو روتے ہو، حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کہا اگر کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتا ہوا آئے تو انہیں ہماری قبروں کا بتا دینا، اور جو زیارت حسین کے لیے آئے انہیں 3 دن کا مہمان ٹھہرانا، 3 دن کے پیاسے کے صدقے میں پانی پلانا۔ اس کے بعد آپ کے میرے مولا نے 3 فکرے مختلف طبقوں سے کہے،
پہلے پہلے مردوں سے کہا اے بندگان مردان بنو اسد، جب یہ ہمیں قتل کر کے چلے جائیں تو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا، قبریں کھودنا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ جو میرے غیر شیعہ مہمان بھائی ہیں انہیں رونے دو یا رونے والوں جیسی شکل بناؤ، لیکن تم جتنے شیعہ بیٹھے ہو تم فاطمہ کے بچوں کو روتے بھی جاؤ اور ماتم کر کے فکرہ سنو۔ تیری غربت پہ کائنات قربان، تم چلے آنا، کھیتی باڑی کے بہانے سے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اب وہ چلے گئے تو عورتیں آ گئی، عورتوں سے حسین نے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد نہ آئے تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، گڑھے کھودنا اور ہماری لاشوں کو گڑھوں میں دفنا دینا۔ مردوں سے کہا تھا قبریں کھودنا، عورتیں قبریں نہیں کھود سکتی، کہا گڑھے کھودنا۔ اور اب بنو اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے کہنے لگے اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، مٹھیوں میں مٹی اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ پھینکتے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری لاشیں۔ تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری لاشیں دفن ہو جائیں گی۔ آج بھی شام غریبہ میں کربلا کے اندر ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، بنو اسد کی عورتیں، بنو اسد کے بچے، بنو اسد کے مرد ہاتھوں میں بیلچہ اٹھا کے کربلا میں دوڑتے ہوئے لبیک یا حسین،